ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج نماز مغرب کے بعد ایک اجلاس جو تذکیر پر مشتمل ہے، نصیحت پر مشتمل ہے، اس نئی مسجد میں الفلاح جو مسجد ہے ہماری، اس مسجد کے اندر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ تو اس موقع سے آپ لوگوں کے سامنے خاص کر مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ کے پیغام سے سورہ نساء کی ایک آیت کے کچھ حصے سے کچھ نصیحت کے جو پہلو ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا، سورہ نساء کے آیت نمبر 30 پر 4 ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر نگران ہیں، اللہ نے انہیں نگران بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے۔ اور ایک سبب یہ ہے وبما انفقوا من اموالہم، مردوں کو عورتوں پر فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے اللہ نے ان کو، یہ لوگ جو ہیں اللہ کے حکم سے اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فالصالحات قانتات، لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا جو ہے برتنے کا سامان ہے، لیکن اس دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بہترین چیز اگر کچھ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، صالح عورت، فرما بردار عورت۔ تو اس آیت کے اندر آپ دیکھیے مردوں کو عورتوں پر جو اللہ نے فضیلت بتائی ہے دو سبب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ فطری طور پر مرد جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوی ہے، طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، مرد عورت کے مقابلے میں قوت اللہ اسے دیا ہے، جسمانی قوت سے نوازا ہے، عقل اور سوچ کے اعتبار سے وہ عورت سے کامل ہے، دینی اعتبار سے وہ کامل ہے، اس لیے کہ عورتوں میں دینی اعتبار سے کمزوریاں ہوتی ہیں، شرعی طور پر ان کے اندر عذر ہیں، لیکن اللہ نے مرد کو فضیلت دیا ہے، فوقیت دیا ہے۔ یہ جو ہے وہابی ہے، اللہ کی طرف سے عنایت کردہ خاص فضل ہے، وہ جسمانی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، سوچ سمجھ کے اعتبار سے، یہ ایک چیز وہابی ہے۔ اور ایک چیز ہے کسبی، کسبی کا مطلب ہوتا ہے وبما انفقوا من اموالہم، مرد جو ہے خرچ کرنے کا مسئول ہے، اسی کے اوپر ذمہ داری ہے بال بچوں کو پالنا، بیوی کو پالنا، ماں باپ کے لیے محنت کر کے کما کے کھلانا پلانا، بچوں کو پالنا، یہ سب ذمہ داری جو ہے مرد کے اوپر ہے، بما انفقوا من اموالہم۔ یہ دونوں سبب سے عورتوں پر مردوں کو اللہ نے فوقیت دی۔ پھر فرمایا فالصالحات قانتات، ان عورتوں کے اندر جو نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، شوہروں کی اطاعت کرنے والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، ان کو خوش رکھنے والیاں، ان کی غیر موجودگی میں جو اللہ کا جو حکم ہے اسی کے مطابق عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والیاں، ان کے مال کی حفاظت کرنے والی، ان کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ یہ ان کا اہم ذمہ داری ہے
بلکہ نیک اور صالح ہونے کی ایک علامت ہے۔ یہ عورتیں جو ہیں صالح ہونے کی علامت یہ ہے کہ شوہر کی غیر حاضری میں بھی ان کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی اور اس کے دولت کی، اس کے بال بچوں کی، سب کی حفاظت کرنا یہ ایک اہم ذمہ داری۔ شوہر اگر باہر کے کاموں کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، تو عورت جو گھر کے اندر کی ساری ذمہ داریاں سنبھالنا اس کا ذمہ ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے۔ شوہر گھر سے باہر کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور عورت گھر کے اندر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، انہیں پالتی پوستی ہے اور اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ تمام خوبیاں ہیں جو خاص کر نیک اور صالح عورت کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ فرما بردار بھی ہیں شوہر کی۔ اب قرآن اور حدیث میں دیکھیے کہ خوشگوار خاندانی نظام اسلام چاہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر آپ سب سے بڑی چیز دیکھیں گے کہ یورپ کا جو نظام ہے، مغرب کا جو کلچر ہے، یورپی کلچر کے اندر خاندانی نظام بکھر چکا ہے، خاندان نہیں رہا۔ جو ہی بچے جو ہے شعور کی زندگی میں آ جاتے ہیں، شعور کی زندگی میں آ جاتے ہیں، تب سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، اگر ذرا بھی جو ہے گرفت کیے تو فوراً بچہ فون کر دیا تو ماں باپ جیل میں چلے جائیں گے۔ یورپین کلچر کا وہ حال ہے، جبکہ اسلام جو ہے باقاعدہ بچوں کو اسلامی تربیت کے لیے ماں باپ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ ان کی تربیت کرنا، ان ذہن سازی کرنا، اسلام کے مطابق انہیں جو ہے اچھائی برائی سکھانا، بچے جو ہے ماں باپ کے فرما بردار بننا، یہ سب سے اہم چیز ہے اسلام کی۔ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں خوبیاں، خاص کر اسلام کی جو خوبیاں ہیں، خوشگوار خاندان کے جو خوبیاں ہیں، وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بچہ جو بالغ ہونے جاتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد جو آزاد ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ چاہے رہے، جس کے ساتھ چاہے رات گزارے، جس کے ساتھ چاہے دوستی کرے، شادی سے پہلے غلط تعلقات قائم کر لے، لڑکیاں بھی جو ہیں شادی سے پہلے ہی ماں بن جائیں، یہ سب جو ہے خاص کر مغربی تہذیب کے اندر خود مغرب پریشان ہے۔ لیکن اسلامی نظام وہ نہیں ہے۔ مرد کا ایک درجہ ہے، عورت کا ایک درجہ ہے، ماں باپ کا ایک درجہ ہے، بھائی بہنوں کا ایک درجہ ہے۔ اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، ادب کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ صرف کلچر ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس آداب ہیں، اخلاق ہیں، حقوق ہیں، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے۔ سارے حقوق جب ادا ہوتے ہیں تب چل کر کے ایک خاندان اچھا خاندان بنتا ہے۔ خاندان کے اندر سکون کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خاص کر میاں بیوی کے تعلقات سے پہلے رشتے کا جو انتخاب ہو دینداری کی بنیاد پر ہو۔ آپ جو ہے لڑکی جب لے کر آئیں گے تو صرف صورت مت دیکھو، سیرت دیکھو۔ شکل صورت اہم نہیں ہے، اخلاق اہم ہے، سیرت اہم ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ کے آنے والی نسل جو ہے صحیح چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے فرمایا، نوجوانوں سے فرمایا، یا معاشر الشباب، شادی سے پہلے کی تعلیمات دیکھو۔ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جس کے اندر شادی کی خواہش ہے شادی کر لے پہلے۔ فإنہ اغض للبصر، شادی جو ہے ایک بالغ انسان کے لیے اس کے نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نگاہیں بچیں گی، نگاہوں کی زنا سے آپ بچیں گے۔ وأحسن للفرج، شرمگاہ کو بچانے کا ذریعہ نکاح ہے۔ شادی کر لو، نگاہیں محفوظ رہیں گی، برے خیالات سے، گندے خیالات سے آپ بچ جائیں گے۔ شادی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ عصمت و عفت کی حفاظت ہوگی، تمہاری نسل محفوظ ہوگی، حرام کاری سے بچو گے، زنا کاری سے بچو گے، تمہارا نسب محفوظ رہے گا۔ آج جو ہے یورپ کلچر کے اندر اتنے ناجائز اولاد، اتنے ناجائز اولاد ہیں، باپ کو نہیں معلوم۔ شادی سے پہلے مل جل کر رہنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد جو ہے پسند نہیں ہے تو آپس میں جدا ہو جاؤ۔ باقاعدہ جو ہے قانون اس کی اجازت دیتا ہے ان کے پاس، لیکن یہ اسلامی کلچر کے خلاف ہے۔ اسلام ادب سکھاتا ہے، آداب کا مذہب جو ہے اسلام ہے۔
آداب ہی آداب، آداب زندگی، آداب بندگی، یہ سب جو ہے اسلام کے اندر ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے یہ بتایا، خاص کر نکاح جو ہے نبیوں کی ایک سنت ہے، انسان کی ایک ضرورت بھی ہے، نبیوں کی سنت بھی ہے۔ جتنے نبیاں گزرے ہیں سب فیملی والے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا تھا سب فیملی مین تھے، ان کے خاندان تھے، ان کے بچے تھے، نواسے تھے، پوترے تھے، سب تھے، فیملی مین تھے وہ لوگ۔ یہ جو ہے نکاح نبیوں کی سنت ہے، یہ صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں بلکہ پورے نبیوں کی سنت ہے۔ پھر فرمایا اگر لڑکی کا انتخاب ہی کرنا ہے تو کیسے لڑکی کا انتخاب کرو، وہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر عورتوں سے عام طور پر لوگ شادی کرتے ہیں، 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ فرمایا لمالہا، کوئی مال دولت دیکھتا ہے، بینک بیلنس کیا ہے، اس کے پیچھے پراپرٹیاں کیا ہیں، یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ۔ لجمالہا، بعض لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، عورت خوبصورت ہے کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ لحسبہا، بعض لوگ جو ہے خاندان دیکھتے ہیں، اونچا خاندان ہے کیا، فیمس خاندان ہے کیا، ایسا دیکھتے ہیں کچھ لوگ۔ پھر فرمایا لدینہا، چوتھی چیز دینداری کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا تمہاری معیار جو ہے، تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بہت سارے مالدار ایک زمانے میں تھے، آج پلیٹ فارم کو آ گئے ہیں بیچارے، اٹھنا بیٹھنا سب جو ہے اے سی میں رہتا تھا، بیچاروں کا دھندا سب فنش ہو گیا، بیچارے جو ہے چل کر آنے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے بھی مال ہمیشہ سب کا نہیں رہتا، ایک زمانے میں بڑے بڑے مالداران تھے، لیکن ان کی حالت اب جو ہے وہ نہیں ہے، صرف کرائے پہ گزار لگ بیٹھے ہیں۔ ایسے بھی دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں۔ یہ مال ہمیشہ نہیں رہتا، خوبصورتی نہیں، وہ بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ آج جوان ہے، کل کوئی بیماری آئی یا کچھ بھی ہوا، زمانہ گزرا تو خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی۔ خاندان کا نام بھی جو ہے ایسا ہی، ہمیشہ نیک خاندان جو ہے ایک لیول میں نہیں رہتا۔ ایک آدمی بھی اگر کوئی برا کام کر دیا بولو، پورے خاندان کا نام برباد ہو جاتا۔ اچھا وہ بچہ وہ خاندان کا، وہ گھر میں وہ بچہ وہ کام کیا، جہاں جہاں غلط کام ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پورے خاندان متاثر ہو جاتا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ دیکھنے کی چیز کیا ہے، دینہا، عورت کے دینداری کو دیکھو، سیرت کو دیکھو، کیریکٹر کو دیکھو، وہ گھر کے دینی ماحول کو دیکھو، وہاں وہ گھر میں جو ہے قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے وہ لوگ، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے وہ لوگ، شرک اور بدعت سے پاک ہیں یا نہیں ہیں وہ دیکھو پہلے۔ اس لیے کہ جہاں دین ہے وہاں سب کچھ ہے، دین کے ساتھ سب کچھ آئے گا۔ دین نہیں ہے، مال ہونے کے باوجود بھی فائدہ نہیں۔ دین اگر نہیں ہے، خوبصورتی بھی بیکار ہو جاتی۔ خوبصورتی کا غرور ہوتا ہے انسان کو، مال کا غرور ہوتا ہے، ہر چیز، خاندان کا غرور بھی ہوتا ہے لوگوں کو، میں اونچے خاندان کا، میں بڑے گھر کا، یہ سب غرور کی چیزیں ہو جاتی۔ دین جب آتا ہے تو غرور بھی ختم ہوتا، انانیت ختم ہوتی، انانیت، میں بڑا والا مسئلہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی۔ اسی لیے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ فرمایا تریبت یداک، خوش رہو گے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف عورت کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ دیندار عورت کا انتخاب کرو، اور ادھر لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، لوگوں تمہارے پاس اگر لڑکے کا رشتہ آتا ہے، اگر تم اس کے دین سے راضی ہو، اس کے اخلاق سے مطمئن ہو، فزوجوہ، شادی کر دو، مزید نخرے مت کرو، بینک بیلنس کیا، اس کی نوکری کیا، تنخواہ کم ہے، ارے کیا کیا دیکھتے لوگ آج معلوم ہے، تنخواہ کم ہے، بچہ اچھا ہے لیکن تنخواہ کم ہے، اچھا کیونکہ اٹھانے کے ساتھ آدمی لکھپتی کا بن جاتا ہے۔ آج چھوٹی تنخواہ میں ہے، بعد میں کچھ کمائے گا انشاءاللہ۔ لوگ کیا چاہتے ہیں، فیوچر سے پہلے اب سے ہی اس کے بابا کے پاس کیا ہے، وہ بچے کے پاس بینک بیلنس کیا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ۔ نہیں، دین کے آپ نے کیا فرمایا، اس کے دینداری کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو۔ جب دینداری ہے اور اس کے اخلاق صحیح ہیں، ساری چیزیں انشاءاللہ خود بخود آ جائیں گی، دین کے ساتھ سب چیزیں آئیں گی۔ بلکہ اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ
جو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے شادی کرتے ہیں، سورہ نور میں فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ جو ہے شادی کی بدولت بے نیاز کرے گا، دولت سے نوازے گا۔ نکاح جو ہے دولت لانے کا بھی ذریعہ ہے، فرمایا سورہ نور کے اندر۔ آپ یہ مت دیکھو کہ لڑکا دیندار تو ہے، اخلاق اچھا ہے، لیکن پیسہ کم ہے، اس کے پاس کمائی کم ہے۔ اب لوگ کیا دیکھتے ہیں، ہائی پوسٹ میں ہونا، بڑے پوسٹ میں ہونا، بینک میں رہتی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بینک کی کمائی، سود کی کمائی، حرام کمائی، بینک کا دھندا، LIC کا دھندا، چٹ فنڈ کے دھندے، جتنے بھی دھندے ہیں حرام کے دھندے، اس میں ہے بڑی تنخواہ ہے، کمپنی سے کار دیے ہیں، گھر دیے ہیں، لوگاں خوش۔ غلط طریقہ۔ آپ جو ہے اس کے دین کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو۔ یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ نیک نامی آج ہے خاندان کی، کل رہے گی کوئی گارنٹی نہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ رہے گی، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ دین کی بنیاد پر رشتے بناؤ۔ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا معلوم ہے؟ ہمارے گھر کی عورتیں کسی لڑکی کو دیکھنے جاتی، سب سے پہلے صورت دیکھنے سے پہلے زیوراں کتنے ہی دیکھ، ہاتھ میں کتنے بنگڑیاں ہیں، گلے میں کتنے ہار ہے، چائنا کتنے ہیں، باوا جو اور کیا ڈالنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب چیزیں کام آئیں گی نہیں۔ زیوراں تو آئیں گے سب کچھ، لیکن تمہارے واسطے نہیں ہو۔ لیکن یہ چیز جو ہے باقی نہیں رہے گی۔ لوگ جو ہے شادی سے پہلے صورت دیکھتے ہیں، شادی کے بعد سیرت دیکھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ لوگ صرف صورت پر مرتے ہیں، بچی خوبصورت ہے کہ آئے گا، ٹھیک ہے خوبصورت تو ہے لیکن خوب سیرت نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں، کیریکٹر اچھا نہیں۔ شادی کے بعد غلط تعلقات، فونوں سے تعلقات، کتنے گھروں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم لوگ کتنے مسئلے حل کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظر کیا، خالی خوبصورتی خوبصورتی خوبصورتی، کیا خوبصورتی، دولت کیا ہے، زیوراں کیا ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پر رشتے قائم کرو، دین کو سامنے رکھو۔ رسم و رواج، خاندان پاندان اور جھوٹا بھرم، یہ سب جو ہے کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ رشتے جو ہیں دین کی بنیاد پر ہو، تب چل کر کے وہ رشتہ بابرکت ہوگا۔ وہ رشتہ باعث خیر کب ہوگا؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم آئے۔ اب ہم لوگ کیا، فلاں صاحب بڑے شادی محل میں شادی کرے، ہمارے رشتہ دار، ہمیں بھی بڑے خاندان میں کرنا، بڑے شادی محل میں کرنا، اس کا خرچہ لمبا چوڑا، بے حساب خرچے، فضول خرچیوں سے برکت نہیں آتی۔ یہاں وہ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم آئے، فضول خرچی نہ ہو، بیکار جو ہے خرچے، بیکار کے خرچے نہ ہوں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں خیر کا باعث بنتی ہیں۔ کم سے کم خرچ کے اندر نکاح ہو۔ رشتے جو ہوتے ہیں عام طور پر فضول خرچوں کے نظر ہو جاتے۔ بعض رشتے میں آپ دیکھیے، ہمارے ماحول میں چلنے کی بات بولتا ہوں، آسمان کی بات نہیں کر رہا میں، منگنی کے نام سے، رسم کے نام سے اتنا خرچہ کہ شادی ہو سکتی، اتنی شاندار جو ہے منگنی کے نام سے باقاعدہ جو ہے لمبے چوڑے خرچے، یہ سب جو ہے ناجائز ہیں، یہ سب جو ہیں رسم ہے، رواج ہے۔ ایسے رشتے جو ہیں بابرکت نہیں ہوتے، رشتے بنتے بھی ہیں 3 مہینے کے اندر، مہینے کے اندر، سال کے اندر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ ایسے اہم سبب خوشگوار خاندان قائم کرنے کے لیے خود دیندار بننا ہو، اور بچیوں کے لیے سب سے اہم زیور کیا ہے؟ زیور تعلیم ہے، زیور تعلیم ہے۔ صحیح تربیت کرنا، بچیوں کو سکھانا، آداب معاشرت سکھانا، آداب زندگی سکھانا، بڑوں کا احترام سکھانا، بچوں پر شفقت سکھانا۔ ہمارے بچیوں کو جو ہے، خاص کر ہمارے ماؤں کے پاس جو کمی ہے کہ جو ہے ان کو شادی کے بعد ہونے والے واقعات سے پہلے سے ان کو ادب نہیں سکھاتے۔ ہمارے بچیوں کا نظر کیا رہتا ہے، جیسے ہمارے گھر میں جو ماحول ہے وہی وہاں بھی ماحول رہے گا، سمجھ ایسا نہیں ہوتا عام طور پر۔ بچیوں کو صبر سکھانا، قناعت سکھانا، کفایت شعاری سکھانا، شوہر کی اطاعت و فرما برداری سکھانا، بڑوں کا احترام سکھانا، بوڑھے ماں باپ کی عزت سکھانا، خاص کر امور خانہ داری پکانے کی جو ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے پاس بچیاں ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی، چائے بناتا نہیں آتا، ساری چیزیں سکھانا یہاں سے وہاں تک۔ تو
تو بچوں کی تربیت اپنے گھروں میں ہونا. بڑے لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں دینی ماحول کے ساتھ ان کو پالنا پوسنا، ان کی حفاظت کرنا. آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز میں بول رہا ہوں، جو حالات اور حادثات، جو واقعات جو پیش آ رہے ہیں، بچوں پر صحیح نظر رکھنا. سیل فون کی زندگیاں تباہ کن زندگیاں ہیں، غلط تعلقات، غلط قسم کے یوٹیوب چینلز ہیں جن کی وجہ سے بھی بچے برباد ہو جاتے ہیں. بچیوں کی زندگیوں پر ماں باپ کی بڑی ذمہ داری نظر رکھنا. اور بچے جو جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کا وقت معلوم ہے، اس وقت کے اندر بچے پہنچنا، خاص کر لڑکیوں کے لیے میں بول رہا ہوں، بچے وقت پر گھر آ کر پہنچنا. یہ سب ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری، بھائیوں کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری. ٹیوشن کے نام سے بچوں کے ساتھ جو ہے گھنٹے گھنٹے بچوں کو بٹھا کر کے اذیت دی جاتی. بڑے بڑے اسکولوں کا حال بہت برا ہو گیا. جس قریب میں جو واقعات جو پیش آئے ہیں، یہ سب واقعات سامنے رکھو. اور خاص کر لڑکیوں کو لڑکیاں ہی پڑھانا، ایسے اسکول کا انتخاب کرو جہاں لڑکے پڑھاتے ہیں، بوائز پڑھاتے ہیں، جہاں ٹیچر پڑھاتے ہیں. وہاں بہت سارے بیماریاں، بہت سارے مفاسد سامنے آتے رہے تھے. کتنے حادثات، کتنے واقعات. کل کا قصہ، ہمارے عمرآباد کے قریب ماچم پیٹ ایک ولیج ہے، وہاں 5ویں پڑھنے والی ایک بچی کے ساتھ وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے برا سلوک کیا ہے، اس کے باقاعدہ جو اسے اریسٹ کر دیا گیا. اس لیے ہمارے بچوں کو سکھانا بیڈ ٹچ کیا ہے، گڈ ٹچ کیا ہے. باقاعدہ جو کوئی بھی برا سلوک کیا، بری نظر سے دیکھا، فوراً وہ ماں باپ کو سنانا. بچے ہمارے، یہ اس لیے میں خصوصی طور پر بول رہا ہوں کہ حالات جو ہیں تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں، اور بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. اسکول میں جو بھی ہو رہا ہے، باقاعدہ ہمارے بچے ماں باپ کو سنانا. خاص کر باپ کو نہ بھی سنائے، ماں کو سنانا بچے کیا ہو رہا ہے اسکول میں. اس لیے کہ ماحول اچھا نہیں ہے. خاص کر جہاں سے بچے جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہیں سے ان کی نظر پر، خاص کر ماں باپ کی نظر بچوں کے ساتھ زیادہ ہو جانا. بچوں پر نظر رکھنا، کب جاتے بچے، کب آتے ہیں. خاص کر ہمارے گڑیاتم میں ایک حجام جو ہے ایک لڑکی کو لے کر بھاگا ہے، کرناٹک میں پکڑے اسے لے کر آئے. اب کا قصہ، زیادہ دور کا قصہ بھی نہیں، گڑیاتم کا قصہ بول رہا ہوں، وہ بھی آیا نیوز کے اندر. اس لیے میرے دوستو، بچیاں جو ہیں جوانی کے اندر بہکتے ہیں، ان پر کنٹرول کرنا، ان پر نظر رکھنا. ان کے آنے جانے کا وقت کیا ہے، اور وہ لے کر آنے والا جانے والا کیسا آدمی ہے وہ بھی دیکھنا. بعض مرتبہ جو ہے لوگ غلط آدمیوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں تو اسکول بھی نہیں جاتے. کالجوں کا حال برا ہو گیا ہے، اسکولوں کا حال برا ہو گیا ہے، ہاسٹلوں کا حال صحیح نہیں ہے. اس لیے خاص کر یہ جو ہماری جو بچیاں ہیں، خاص کر ہیرے ہیں، ہمارے جواہرات ہیں، یہ ان کی حفاظت کرنا. جس طرح ہیرے جواہرات کی آدمی حفاظت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ہماری بچیوں کی عصمت و عفت کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بولے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. تمہاری ذمہ داری کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا. باپ خوش، میں جو ہے بڑے اسکول میں جمع دیا، لاکھوں کا فیس ادا کر لگ بیٹھا ہوں. ماں بھی خوش، میری بچی پڑھتی، میرا بچہ پڑھتا. کیسا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا حال ہے، اس پر نظر نہیں ہے ہمارا. اس کی وجہ سے ماحول بگڑتے جا رہا ہے میرے دوستو. خاص کر جب سے یہ سیل فون آیا، باقاعدہ جو ہے اس کے ذریعے سے بڑے مفاسد آئے. یہاں تک کہ شادی شدہ لڑکیاں جو ہے شوہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اپنے پرانے آشناؤں کے ساتھ. یہ سب چیزیں واقعات پیش آئے ہیں، ایسا نہیں کہ جو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں. اس لیے خاص کر قرآن کی آیت کو سامنے رکھو. مردوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. قرآن کہتا ہے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگران ہیں. نگرانی کرنا، صرف خرچہ کرنا کمال کی بات نہیں، نگرانی کرنا، بچوں پر نظر رکھنا، گھر کی عورتوں پر نظر رکھنا، خود دیندار بننا، بچے نمازی ہیں یا نہیں اس پر نظر رکھنا، بچے قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے اس پر نظر رکھنا، دینی تعلیمات سے بچوں کو آگاہ کرنا. لوگ کالج بھیجنے میں فخر محسوس کرتے، لیکن دینی اعتبار سے بچے جو ہیں زیرو ہیں. کئی بچے ایسے ہیں جن کو جو ہے دین جو ہے نہیں سکھایا گیا. مساجد میں مکاتب کا صحیح انتظام ہونا، مسجدوں میں ہمارے پاس وہ زمانے سے لے کر مسجدوں کا سسٹم چلتا ہے. چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں،
دعائیں سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، باقاعدہ جو ہے یہ سب سسٹم ہے، اس پر باقاعدہ ماں باپ جو ہے محنت کر کے اس کے ساتھ بچوں کو دیندار بنانا، ورنہ جو ہے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے، نہ نماز جنازہ پڑھنے معلوم ہے، نہ جو ہے ان کو نماز استسقاء پڑھنے معلوم ہے، کوئی چیز نہیں معلوم، موٹی موٹی چیز نہیں معلوم بچوں کو، دین کے احکامات نہیں معلوم، نماز کے مسائل نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کسے بولتے وہ بھی نہیں معلوم۔ حالانکہ یہ سب ہر مسلمان کے لیے بیسک طور پر ہر مرد اور عورت کو سیکھنے کی چیز ہے۔ تیمم ہے، اہم چیز ہے، وضو اور غسل کا بدل ہے وہ، جب آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کر سکتے ہیں، غسل کرنے میں کچھ مجبوری ہے، پانی نقصان دہ ہے آپ کے لیے، بیمار ہیں آپ، تو آپ جو ہے غسل واجب ہونے کے باوجود آپ کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں۔ سفر میں پانی نہیں ہے، ٹائم ہو گیا نماز کا، تیمم کر سکتے ہیں آپ۔ غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ سب بچوں کو سکھاؤ، جہاں مسجدوں میں انتظام ہے باقاعدہ سکھاؤ۔ اور میں اور ایک چیز بولتا ہوں، کھل کر بولتا ہوں، خاص کر گھروں میں ٹیوشن کا جو نظام ہے، لڑکیوں کو پڑھانے کا جو سسٹم ہے مردوں کی طرف سے، چاہے قرآن پڑھانے کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو، ساتھ میں گھر کے لوگ ساتھ میں بیٹھنا، چاہے وہ مولوی صاحب آئیں، چاہے حضرت آئیں، کون بھی آئے، بچیوں کو ان کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑنا، باقاعدہ جو ہے گھر کے بڑے لوگ، دادی دانی، ساتھ میں کوئی نہ کوئی بیٹھنا بچوں کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے۔ اس لیے ایک اچھا مقولہ مجھے یہ بات پسند آئی، ایک صاحب نے لکھا ہے، پڑھانے والے حسن بصری جیسے بڑے اللہ والے انسان کیوں نہ ہو، پڑھنے والی اللہ والی رابعہ بصریہ جیسے عورت کیوں نہ ہو، پڑھی جانے والی کتاب قرآن جیسی مقدس کتاب نہ ہو، پھر بھی ایک مرد جو ہے عورت کو نہ پڑھائے بول کر ایک اچھا مقولہ ہے بڑے عالم کا۔ پڑھانے والے حسن بصری، پڑھنے والے رابعہ بصریہ، پڑھائے جانے والی کتاب قرآن مجید، اس کے باوجود ایک مرد ایک عورت کو نہ پڑھائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے تنہائی میں جب ایک مرد عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، لا یخلون رجل بین امرأۃ الشیطان ثالثہما، تیسرا وہاں شیطان رہتا ہے۔ بچیوں کی زندگیاں اہم ہیں ہمارے لیے، بچیوں کی عزت و آبرو اہم ہے، بچیوں کو محفوظ رکھنا ہے، دین سکھاؤ ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ تحفظ ہونا چاہیے، ماں باپ سامنے ہوں بچوں کے، یا جو ہے عورتیں ہیں گھر میں تو ساتھ میں عورتیں ساتھ میں بیٹھیں بچیوں کے ساتھ، تو دین سکھانا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں جتنے احتیاطی تدابیر ہیں وہ سب بھی اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ الغرض اس آیت کے اندر یہ بتائی گئی یہ بات، مردوں کی ذمہ داریوں میں نگرانی کے اندر اہم چیز عورتوں کی عصمت و عفت کی حفاظت کرنا، ان کے لیے کما کے خرچ کر کے لا کے دینا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دینار جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ دینار جو بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر، وہ سب سے زیادہ افضل ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ ایک آدمی بال بچوں کے لیے محنت جو کر رہا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ بولے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے کے برابر ہے، اس کے باوجود ذمہ داری اہم ہے، بچیوں کی حفاظت کرنا، اور ان کے لیے محنت جو کرتے ہیں ماں باپ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک باہر رہتا، مہینے بھی باہر رہتا، ایسے ٹائم میں عورت کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، خاص کر بچیوں پر نظر، بچوں کی صحیح تربیت، ان کی زبان صحیح ہونا، باقاعدہ نماز کی جو پابندیاں ہیں ان سب کا لحاظ رکھنا، خصوصاً جو ہے بچوں کو دیندار بنانا، دیندار ماحول، گھروں کی دینداری کا جو ماحول ہے، نماز صحیح ہوگی، خاص کر فجر کی نماز کی پابندی بہت اہم ہے، ہر گھر میں ماں باپ جو ہیں فجر کی نماز کی پابندی کرنا اور بچوں کو بیدار کرنا، اٹھا کر نماز باجماعت کے لیے بھیجنا، اس سے بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کی، خاص کر ماں باپ کی، اس سے بڑی ذمہ داری نہیں ہے۔ جہاں نماز آئے گی وہاں بہت ساری خوبیاں آئیں گی، جہاں بے دینی شروع ہوتی ہے نماز کو چھوڑنے کو ایسا آتی ہے، خاص کر فجر کی نماز اتنی اہم ہے کہ آدمی نیند کو ترجیح دیتا ہے، کوئی 8 بجے اٹھا، کوئی 8:30 بجے اٹھا، نماز فجر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے قوم کے اندر،
حالانکہ نماز میں نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً نماز فجر جو ہے بہت اہم ہے، اور اس کے بغیر ہمارا دین پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے دین کی تکمیل جو ہوتی ہے، بلکہ مسلمان اور منافق میں سب سے اہم فرق کیا معلوم ہے؟ ایک مسلمان اور منافق میں فجر کی نماز کی ادائیگی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے منافق کے لیے فجر کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ اگر کسی نے نماز فجر چھوڑ دیا، بہت بڑا خسارہ ہو گیا اس کا، دینی اعتبار سے بہت بڑا خسارہ ہو گیا اس کا۔ بلکہ دخول جنت کا ایک اہم ذریعہ نماز فجر کی پابندی ہے۔ جنت میں جانے کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے نماز فجر کی پابندی کا اہم اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے من صلی البردین دخل الجنہ، بردین سے مراد فجر اور عصر، جو بندہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نماز فجر چھوڑ کے سو رہے ہیں، بچہ سو رہا ہے، ماں باپ چھوڑ دیے، بچہ چھوٹا ہے، کب تک چھوٹا ہے؟ حدیث میں آتا ہے 7 سال کا ہو گیا وہیں سے بچے کو نمازی بناؤ، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، 7 سال ہے وہیں سے نمازی بناؤ۔ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، مار کے نماز پڑھو، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بولے، نماز ہی کے بارے میں بولے۔ اس لیے نماز فجر کے لیے بچوں کو جگانا، بیدار کرنا، اٹھانا، یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ بلکہ نماز فجر کی پابندی سے جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز فجر کی پابندی سے آپ کو نجات ملتی ہے جہنم سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو فجر سے سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے کی دونوں نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ طلوع شمس سے پہلے کی نماز فجر کی نماز، غروب شمس سے پہلے کی نماز عصر کی نماز۔ اگر آپ 2 نمازوں کی پابندی ہمیشہ کرتے ہیں، ان دونوں کی فضیلت یہ آئی جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک چیز، جو بندہ فجر پڑھ لیتا ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی ہونا بھائی گھروں میں کیوں؟ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے وہ۔ حدیث میں آتا ہے من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، پڑھ لیے فجر آپ اللہ کی حفاظت میں ہو گئے۔ کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں۔ فجر پڑھ لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے بندوں کی حفاظت کے لیے۔ کچھ خاص فرشتے ہیں یہی کام کرتے ہیں۔ سورہ رعد میں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کچھ فرشتے ہیں بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ سنتے رہیں گے ایکسیڈنٹ ہوا بھائی، سیکنڈ میں بچ گیا، انہیں بچا نہیں، اللہ بچایا اس کو۔ سیکنڈ میں بچ گیا بولتے، بڑی جان بچ گئی، چھوٹی جان چلی گئی بولتے، گئی نہیں، اللہ بلا لیا۔ بچایا اس کون؟ اللہ بچایا۔ اس لیے کہ اللہ فرشتے رکھا ہے، جس کو بچانا اللہ چاہتا ہے بچاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بچاتا ہے۔ فجر کی پابندی سے قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص باجماعت عشاء کی نماز پڑھ لیا، آج ہی رات قیام اللیل کا ثواب اسے مل گیا، صحیح حدیث ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیا، آج ہی رات قیام اللیل کا ثواب مل گیا اسے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ خاص کر ہمارے گھروں میں دینداری آنے کے لیے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نمازوں کے ذریعے سے ہی دینداری آئے گی۔ نماز چھوڑ کر آپ تصور کرو مجھے کام ہے، میں سفر میں ہوں، میں بہت ارجنٹ کام سے، یہ سب بیکار بات۔ سب سے اہم کام کیا انسان کی زندگی میں؟ نماز وقت پر ادا کرنا۔ افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتہا، اول وقت میں نماز پڑھ لینا ہی سب سے اہم کام، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں بھائی۔ بچوں کے تربیت میں نماز ہی کا اہم رول ہے بھائی۔ آپ کو تعجب ہوگا سورہ طٰہٰ میں یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ روزی روٹی کائک مرلک پڑے ہیں تم لوگ، نمازوں کی پابندی کرو، ساتھ میں یاد رکھو اللہ روزی کا انتظام غیب سے بھی کرے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس پر جمے رہو،
ہم آپ سے روزی نہیں پوچھتے بھائی، نحن نرزقک، روزی تو ہم دیں گے آپ کو۔ یہ نماز کی برکت سے روزی کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ لوگ کتنے پریشان، کتنے پریشان، قرض کی پریشانیاں، بیماریاں کی پریشانیاں، اخراجات کی پریشانیاں، کتنے غم انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ذرا نماز کی پابندی صحیح طور پر کر لو، جم کے رہو، بولا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، جم کے رہو اس پر۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو روزی دے گا، دنیا کی مصیبتیں سب ختم ایک طرف۔ وقت پر آپ جو ہے نماز میں اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکے، لیکن فوراً جو ہے موقع جو ہی ملا گھر میں ہی صحیح قضا کر لو، فوراً ادا کر لو نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز باجماعت فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی میں فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ عصر میں کچھ فرشتے آتے ہیں، فجر میں کچھ فرشتے آتے ہیں، ان کا کام مجھ کیا ہے؟ باقاعدہ جو ہے اللہ کے پاس یہ بندوں کا نام پہنچانا، فلاں بندے حاضر تھے، فلاں بندے غیر حاضر تھے، یا اللہ کے پاس حاضری پہنچاتے ہیں بعض فرشتے، جن کا کام ہی یہی عصر میں اور فجر میں آ کر باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں، حفاظت کرتے، بندوں کے بارے میں اللہ کے پاس رپورٹ پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور ایک بڑی چیز، خاص کر نماز کو پابندی سے پڑھنے کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن مکمل نور سے نوازے گا، روشنی ہی روشنی، آپ کے چہرے میں، اعضائے وضو میں نور ہی نور۔ خاص کر ان کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بشر المشائین فی الظلام بالنور التام بالنور التام بالنور التام، جو اندھیرے میں چل چل کے آتے ہیں مسجدوں کی جانب، قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور کی خوشخبری سنا۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ معلوم ہے باجماعت نماز کی پابندی کا، حدیث میں آتا ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا له بالایمان، جو آدمی کو تم دیکھو نماز کو مسجد کا آتا جاتا برابر آ رہا جا رہا ہے نماز کے لیے، اس کے ایمان کی گواہی دو، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی گواہی۔ اس لیے خاص کر میں یہ ماں باپ سے یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو اپنے گھروں سے ہی دیندار بناؤ، نماز کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، صبح و شام کی دعائیں یاد دلاؤ بچوں کو۔ حصن المسلم بڑی اچھی کتاب، ہر زبان میں موجود ہے، حصن المسلم دعاؤں کی کتاب، چھوٹی کتاب، پاکٹ سائز، یہ بچوں کو یاد دلاؤ، بچے حافظ ہو جانا۔ بلکہ میں مسجد والوں سے بولوں گا باقاعدہ یہ بچوں کو یاد دلا کر کے کمپٹیشن رکھو، بچوں کے انعامات سے نوازو بچوں کو، فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز، تھرڈ پرائز، دنیا میں کیا کئی کاموں کے واسطے لوگ پرائز دیتے ہیں۔ دعاؤں کو یاد دلا کر کے بچوں کے اندر مسابقہ، کمپٹیشن، کوئز، یہ سب رکھو، تاکہ بچے اس بہانے سے جو کم سے کم دیندار بن جائیں، دین محفوظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ماحول بھی جو ہے یورپ کلچر کی طرح ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یورپ کی لعنت سے بچنے کے واسطے وہاں کا خاندان جو بکھر گیا ہے اسی وجہ سے، دین سے دوری۔ دنیا کے اعتبار سے ہزار ترقیاں کر لیے، لیکن دینی اعتبار سے پورا گھر جو یہاں سمجھتا ہوں سسٹم چینج ہو گیا، خاندانی نظام ہی نہیں ہے۔ خاندانی نظام جو ختم ہو چکا ہے، خاص کر ہمارے مغرب کے اندر، وہاں کا ماحول بہت برا ہو گیا ہے میرے دوست۔ تو ہمارے گھروں کا جو سسٹم جو پہلے سے ہے اسے باقی رکھنا، بچوں کو جو ہے مکاتب میں، مسجدوں میں بھیج کر باقاعدہ ان کو جو ہے دیندار بنانا، نمازوں کی پابندی کرانا، خود پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، بچوں پر نظر رکھنا، روزانہ صبح میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا۔ لوگ جو ہیں آج کل کتنا وقت ضائع کرتے ہیں واٹس ایپ کے پیچھے، فیس بک کے پیچھے، ٹویٹر کے پیچھے، کتنے گروپ بن گئے ہیں، بے حساب گروپ، خاندان کے نام سے گروپ، فرینڈس کے نام سے گروپ، یا جو ہے اگر کالج کا بچہ ہے تو اس کے نام سے گروپ، کتنے گروپ ہیں۔ وہ سب دیکھتے دیکھتے گھنٹے چلے جاتے، لیکن ہمارے پاس قرآن پڑھنے ٹائم نہیں۔ ایک 10 منٹ، ایک 15 منٹ نماز فجر کے ساتھ قرآن کی پابندی، تلاوت قرآن کو لازم بنا لو، معمول بناؤ۔ اسی سے جو ہے گھروں میں برکت آئے گی، گھروں میں سکون رہے گا، دلوں میں اللہ سکون جو پیدا کرے گا قرآن کی تلاوت سے ہی۔ حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو ترقی سے نوازے گا۔ کچھ قوم ایسے ہوں گے قرآن کو نہ پڑھیں گے، سنیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ عمل کریں گے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ دین اور دنیا کی ساری تباہیاں آ جائیں گی۔ خسارہ کبریٰ کون سا ہے؟ سب سے بڑا نقصان قرآن سے دوری، قرآن سے غفلت۔ دنیا کے سارے کاموں کا صرف ٹائم ہے لوگوں کے پاس۔ ایک زمانے میں نیوز پیپراں پڑھتے تھے لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر، وہ سب چھوڑ کر کے سیل فون کے اندر ایسے مشغول، قرآن سے بھی لوگ دور ہو گئے۔ صرف رمضان میں آیا تو کچھ لوگ رمضان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، یا تراویح میں ذرا قرآن سن لی، سال بھر قرآن پڑھنے کا نظام ختم ہو گیا۔ گھروں میں قرآن کی آواز آتی تھی پہلے، اب نہیں وہ سب چیزیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ گھروں میں قرآن کے ذریعے سے گھروں کو آباد کرو۔ گھروں میں شیاطین جنات کا جو اثر ہوتا ہے قرآن کو نہیں پڑھنے کی وجہ سے، جہاں قرآن کی تلاوت گھروں میں نہیں ہوتی وہاں شیطان بس جاتے ہیں تمہارے گھروں میں۔ کتنے لوگ پریشان، عاملوں کے پیچھے بھاگو بھاگو بھاگو، یہ عامل وہ عامل یہ عامل۔ گھر میں قرآن پڑھو بھائی، آٹومیٹک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ قرآن میں حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، شیطان بھاگ جاتا، تمہاری چیزیں محفوظ ہو جاتی۔ چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھنے سے۔ صبح میں نماز کے ساتھ یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، 3 بار پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے پورا دن کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اذکار پڑھو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہی تو ہے قبر میں سوال ہونے والا، دین کے بارے میں سوال، نبی کے بارے میں سوال، اللہ کے بارے میں سوال ہوگا نا قبر میں۔ یہی تو ہے، صبح و شام 3 بار پڑھو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پڑھ کر کے دم کرتے تھے بھائی، اپنے بچوں پر دم کرتے تھے، اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی بیمار ہو کر ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باقاعدہ پڑھ کر کے آپ کو دم کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا لوگوں نے، یہودیوں نے، سورہ فلق سورہ ناس کے ذریعے سے آپ کا علاج کیا گیا، سورہ فلق سورہ ناس کے ذریعے سے ہی۔ یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ گھروں کا سکون، گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ کو دین کی طرف لوٹنا پڑے گا، خود بھی دیندار بننا پڑے گا، بچوں کو دیندار بنانا پڑے گا، بچیوں پر نظر رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے کہ آج کا ماحول جو ہے بولنے کے لائق نہیں ہے۔ دن بدن ایسے ہی خبریں جو دلوں کو جو ہے پارا پارا کر دیتی ہیں۔ اس لیے خاص کر مسلم بچیوں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں میں بچوں کو صحیح تربیت دو۔ بچے اگر شادی کے بعد سسرال بھی جائیں، باقاعدہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہونے کے لیے باقاعدہ صبر کی تلقین کراؤ بچوں کو۔ سسرال گھروں میں جانے کے بعد ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت۔ بلکہ قرآن میں دیکھو کتنا جامع لفظ استعمال ہوا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن سکھاتا ہے مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے، مرد عورت کے لیے لباس ہے، جامع لفظ۔ لباس کا کام کیا بھائی؟ ہمارے عیبوں کو چھپانا۔ تو یہ پہلے سے سکھاؤ، تمہارے شوہر میں بھی کچھ عیب ہوں گے، تمہارے اندر بھی کچھ عیب ہوں گے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کا عیب کو چھپانا، فوراً جو ہے غصہ نہیں ہو جانا، صبر کی دامن کو ہمیشہ تھام کے رکھنا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث کو یہ سناؤ ہمیشہ، حدیث میں آتا ہے اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتی، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحسنت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرمایا قیل لہا ادخل الجنہ من ابواب الجنۃ حیث شئتی،
اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عورت سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، ماہ رمضان کے روزے تم پر لازم ہوں گے، بلوغت کے بعد واجب ہو جاتے ہیں، شوہر کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا واجب ہے تمہارے اوپر۔ نکاح کا جو رشتہ آیا ہے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ رشتہ جو ہے خاص کر کے ایک مقدس رشتہ بن جاتا ہے نکاح کے بعد۔ آپس میں شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہی لباس قرآن کہتا ہے، اور دوسری طرف قرآن مردوں سے کہتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ جو ہے رہن سہن اچھا رکھو۔ قرآن جو ہے بیلنس کے ساتھ، کبھی مردوں کو نصیحت، عورتوں کو نصیحت، کبھی عورتوں کو نصیحت، مردوں کو نصیحت، دونوں سے جو ہے اسلام چاہتا ہے کہ خوشگوار خاندان قائم ہو۔ اس کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ، ایک دوسرے کے لیے نیکی کام میں اطاعت کرو۔ حدیث میں یہاں تک آیا ایک شوہر اپنی بیوی کو محبت سے اس کے منہ میں نوالا بھی رکھتا ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے کا ثواب ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ یہاں تک عورتوں سے کہا گیا تم جو اپنے شوہروں کی فرما برداری سیکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کی اجازت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ جو ہے شوہروں کے لیے اجازت دیتا کہ وہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اس لیے خاص کر آج کے اس درس میں خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے، خوشگوار ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں دین ہی دین ہو، دینداری ہی اہم ہے۔ بچوں کے لباس کو جو ہے دینی بناؤ۔ بچوں کے لباس کا ذرا حال دیکھو، سر کے بالوں کا حال دیکھو، اللہ کے واسطے ماں باپ کیا دیکھتے ہیں نہیں معلوم۔ بچوں کے سروں کا انداز دیکھو، کپڑوں کا انداز دیکھو، لڑکیوں کے لباس کا حال دیکھو۔ ہمارے گھروں کا حال کیوں اتنا بگڑ گیا ہے؟ فیشن ہی فیشن۔ ماڈل کسے بناتے ہیں؟ ایکٹرز، ناچنے والے، گانے والے، ان لوگوں کو ہم لوگ ماڈل بناتے ہیں، اسی کے لحاظ سے کپڑے کپڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے دینداری نہیں آئے گی، دین رسوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ دین کو بدنام مت کرو۔ ہمارا دین جو ہے ہر لحاظ سے کامل ہے، مکمل ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں۔ مسلمان جو ہے دین کا محافظ بننا، ہر مسلمان اپنی طرف سے اپنے دین کا جو ہے ایک محافظ ہے، مبلغ ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ قوم کے اندر صحیح بات پہنچانے والا، امن پہنچانے والا، سلامتی کا پیغام پہنچانے والا، خیر پہنچانے والا، یہ ہے مسلمان کا معنی۔ اس لیے خاص کر ہمارے بچوں کے لیے، خاص کر ماں باپ جو ہے آئیڈیل بنے، نمونہ بنے۔ سب سے بڑا آئیڈیل ایک بچے کے لیے اس کے گھر کے ماحول میں اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو نمونہ بننا ہے، آئیڈیل بننا ہے، اور اپنے بچیوں کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ان کا لباس، وضع، خطا، شکل، صورت، ہر چیز پر نگرانی جو ہے کون کرنا ہے؟ مولوی صاحب کیا کریں گے؟ ہر کام گھر کے ذمہ داروں کا کام ہے یہ بھی۔ اسی لیے میں وہ حدیث آپ کو سنایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی آپ میں سے ذمہ دار، اور ہر آدمی سے اللہ پوچھے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ بہرحال یہ کچھ نصیحتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دین پر چلنے کی اور دین پر عمل کرنے کی، اور اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیمات کو عام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ حفاظت فرمائے، گھروں کو دیندار بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔